بیان مرسوس جو ہے ہمارے کہ حق، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے سال ہندوستان نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. ظلم میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دشمن جو آپ کو سٹیپ کرے، یعنی آپ کے پیٹ میں چوری گوم پہ یا خاموشی سے آئے چوروں کی طرح آئے، میں اس لیے کہتا ہوں بندہ کسی کو حملہ کرتے تو بتا دیتے کہ جی میں نے حملہ کرنے والا ہوں، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا، کوئی 18 سے 19 جگہوں پہ وہاں سے آپ بات شروع کرے، اوپر ناردرن سے لے کے آخر تک کوئی 18-19 جگہوں پہ انہیں حملے کیے، ہمارے بچے بوڑھے وغیرہ سارے شہید ہوئے، جس کا پاکستان نے بالکل کہتے ہیں نا کہ بڑا زبردست جواب دیا، ان کا جواب پتر سے دیا. تو جب پاکستان نے جواب دیا لاسٹ 7-8 مئی کو، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بہترین لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل جو طیارے تھے رافیل، وہ 7-8 طیارے ان کے گرے، ان کے تقریباً کوئی 200 سے 300 انسٹالیشن پہ پاکستان نے حملہ کیا. ان کے جو جودھ پور سے لے کے آخر تک وہاں تک وہ تمام ایئرپورٹس اور ان کے جو ڈیفنس انسٹالیشن تھے وہ سب کو جو ہے نا اس کو فلیٹ کر دیا. تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسٹریٹجیکلی انتہائی مضبوط ہے، آرمی وائز بہت مضبوط ہے، اور ان کے لوگ جو ہے نا آرمی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو جس کے اوپر بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ ہوا اور ہندوستان کو بڑی سکھ کی ہوئی کہ یار یہ غلط تھا، اور وہ مطلب بیک پہ چلے گئے. اب ایسی جب واقعات ہوتے ہیں انٹرنیشنل فورم کے کہ جو آپ کا ایک سافٹ امیج بناتے ہیں، اس میں پھر لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے کا یہ بیان مرسوس، اس وقت یہ لڑائی جو ہو رہی تھی بیان مرسوس ہی اس کا نام تھا. اور اب مارک حق جو آپ جیت چکے ہیں، تو اس مارکوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، وہ ہر سال منایا جاتا ہے. تو یہ منایا گیا اور اس کو ہونا چاہیے سر. یہ صرف اس پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، خواتین کی تمام جگہوں کے اوپر، یہ چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پہ پرنٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات. سر پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو سفارتکاری، جو ڈپلومیسی کا کردار ادا کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو نے پاکستان کو بہت بڑا موقع دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ایک قول ہے کہ میں ادھر سے آپ کا امداد کروں گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اس سے پہلے دیکھیں پاکستان کو کوئی کسی چیز میں شمار بھی نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی پوچھتا تھا پاکستانی بیکاری ہے، پاکستانی ایسی ہے، پاکستان کچھ نہیں، پاکستان کا فلانا ڈمکانا. سو اٹ واز سارا نان سینس ایک بات ہو رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ اپنے کیے پہ آ گیا تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ ایران پہ سخت ہو گیا، دیکھیں فل کریڈٹ گوز ٹو ایران. ایران ایسا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ایران، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران نے کوئی 10 سال لڑائی لڑی ہے، ٹھیک ہے نا، 10 سال ایران نے لڑائی لڑی ہے، اور اس لڑائی میں آپ نے دیکھے کہ بہت سارا ان کو جو ہے ایک ایکسپیرینس حاصل ہے. اب جیسے یہ ہو گیا تو چونکہ پاکستان اور ایران کا برادرانہ تعلق ہے، اسی طرح ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے بائیلیٹرل جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہیں. تو جس کے اوپر جب یہ دونوں لڑ پڑے تو ہر طرف سے ایک پرابلم جو تھا وہ تھا. تو اسرائیل اور لبنان کا بھی چکر چل رہا تھا. تو جو نیوٹرل ایک ملک کسی کو نظر آ رہا تھا وہ تھا پاکستان. تو لہٰذا امریکہ نے بھی پاکستان کو اپروچ کیا، ایران نے بھی پاکستان کو اپروچ کیا، اور انہوں نے بات چیت کی، اور ٹھیک ٹھاک وہ جو ایک تھرڈ عالمی جنگ جو تھا وہ بالکل دھانے پہ تھا، وہ سٹاپ ہو گیا. اور ابھی انشاءاللہ بڑے ملکوں کے سپر پاور کے جھگڑوں میں یہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. لیکن پاکستان نے جو کردار ادا کیا تو لوگوں کو سمجھ پڑی کہ پاکستان جو ہے یہ ایک پیس، پروگریس اور پراسپیرٹی، یعنی امن، ترقی اور خوشحالی کا بہت بڑا علمبردار ہے، بہت بڑا ایمبیسڈر ہے. پاکستان امن چاہتا ہے، اور انہوں نے ایران کو بھی کنونس کیا، انہوں نے امریکہ کو بھی کنونس کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ آیا، اور اس کے علاوہ ایران سے آپ کے اسپیکر صاحب آئے، ان کے وزیر خارجہ آئے، یہاں بات چیت ہوئی، اور تقریباً 50-60% مسائل ختم ہوئے. اب یہ تھوڑا سا جو اسٹیٹ ہے اپنے اور مزے سے کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا پرابلم ہے، وہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ابھی بھی آپ دیکھیں جہاز آہستہ آہستہ چل پڑے ہیں. تو نیچرلی دشمنی میں یہی ہوتا ہے، دشمنی میں کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، یہی ہوتا ہے دشمنی میں کہ اب کچھ 5 چیز کے پوائنٹ ہے، 5 چیز کے پوائنٹ ہے، 3 پوائنٹوں پہ یہ جو ہے نا ان کا ایگریمنٹ ہے، 4 پہ نہیں ہے، 4 پہ بھی ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دیا اور ایک سافٹ امیج بنا. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ خوفناک ترین ملک ہے دنیا میں، اور یہاں فلانا اور ڈمکانا اور ہر قسم کے القابات تھے. اب آپ دیکھیں پورے پاکستان اور ایشیا میں خصوصاً آپ کا جو اس وقت پیسفل ملک ہے وہ پاکستان ہے. اب دبئی میں جائے، دبئی 90% خالی ہو چکی ہے. اب ابوظہبی میں جائے 90% خالی، آپ قطر میں جائے 90% خالی. ایون
सऊदी अरब तक इसके वो जो है ना आफ्टर शॉक्स वो पहुंचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान को एक बड़ा नाम मिला, पाकिस्तान को वो मिला, और अभी भी ये शुरू है। तो इससे हमारे सर फख्र से बुलंद हुए, हमारे ग्रीन पासपोर्ट का इज्जत बना, और ये मेरे ख्याल में सबसे अहम बात है, रिस्पेक्ट और ग्रेस। और इसमें नो डाउट कि हमारे जो फील्ड मार्शल है सईद आसिम मुनीर, उसका बहुत बड़ा कमाल है। ही इज ए प्रोफेशनल सोल्जर। उसने जो भी कदम उठाया वो प्रोफेशनल तरीके से उठाया, ठीक है ना। और उनके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है उसमें उसने अपना किरदार अदा किया, घूमते रहे। इस तरह ये जो वॉर में जो कुछ उसने बायलैटरल इसने जो किया मेन स्टेज किया, बल्कि मैं तो इधर तक आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि जब ये सरीना में ये हो रहा था, टॉक्स हो रहे थे, तो लोगों ने तो खैर नहीं देखे, बट आई एम द आई विटनेस कि वहां पे इस किस्म का यू बना हुआ था। तो यहाँ अमेरिकन थे, यहाँ पे ईरानियन थे, और ये पाकिस्तान का था। तो हमारा आसिफ मुनीर साहब इधर से उठ के इधर आते थे, यहाँ से उठ के इधर आते और ये कोई 13-14 घंटे उसने ये रिहर्सल किए। और उसके बाद जो है ना आपस में फिर ये इस चीज, तो मतलब ही इज एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, ही इज एन ब्रेव ऑफिसर, एंड ही इज वो कहते हैं पैट्रियाटिक सोल्जर है। तो उसने बड़ा मतलब अपने ओहदे का, हालांकि वो और भी कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो इसके ऊपर जो है ना ये बड़ा मतलब है कि उसको एक वो मिला है। सर आपको अभी हाल ही में सदारती अवार्ड मिल चुका है, हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड मिल चुका है। इस अवार्ड मिलने के बाद आपका जज्बा क्या था? क्योंकि आप काफी अरसे से इस सूबे के, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या जज्बा था इस अवार्ड को वसूल करने के बाद? मैं आपको साफ कहता हूँ ना, मतलब इस चीज को मैंने बड़ा एक रूटीन में लिया है ना, इसके ऊपर मैं जज्बाती नहीं हूँ। उसकी दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि मैं तकरीबन कोई 42 ईयर्स 42 साल से इसी रेस में हूँ। ये जहाँ हम निश्तराल में बैठे, कल का दिन 34, तो इधर ये इफ्तिताह हो रहा था, हम उस इफ्तिताह में थे। उसके बाद चूंकि मैंने तकरीबन कोई 20 साल पाकिस्तान टेलीविजन के साथ गुजारे, यही प्रमोशन ऑफ हमारा कल्चर और इंडिजिनेंस और ये ट्रेडिशन वगैरह। उसके बाद खैबर टीवी आया, 5 से मैं खैबर टीवी के साथ एसोसिएटेड हूँ, ये 22वां साल है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत रूटीन है। लेकिन जो चीज मतलब मैं दिल से मुतमईन हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, एक तो ये कि मैंने अपने मट्टी के लिए, यहाँ पे केपी में पख्तूनों के लिए, इस बेल्ट के लिए जो मुझसे हो सक रहा था वो मैंने किया, और जो मैं प्रमोशन कर सक रहा था वो मैंने किया, जिसका मैंने पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ, वहां पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि यार यू आर द ट्रू एम्बेसडर भी, और तुमने प्रेजेंटेशन ठीक किए। दूसरा मैं उधर गया, दुबई में गया, मैं एक्सपो में था 22 में, आई वॉज कल्चरल एडवाइजर। तो वहाँ उन गवर्नमेंट में बड़े मेरे जो खिदमात थे उसको किया, मुझे अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दिए, गोल्ड मेडल दिया। इसके बाद पूरे सूबे पाकिस्तान में मैंने हर सूबे में प्रोग्राम किए, लाइव किए, रिकॉर्डेड किए, शोज किया, ISPR के साथ मैंने काम किया, आर्मी के साथ काम किया। तो ये जो है ना, ये जो पूरा एक सिलसिला चला, और जो ज्यादा मेरा एक्सपोजर हुआ वो खैबर टीवी से हुआ, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 20 साल से खैबर स्क्रीन के ऊपर हूँ। और चूंकि आई एम द जनरल मैनेजर, तो मजबूत जो किस्म प्रोग्राम में कहते हैं ना, लीडर इज ऑलवेज, वो कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो उस चीज को मैंने वो किया हुआ था। और जो मजबूत शो है, अगर आपने देखा कि मेरा खैबर शो तकरीबन 8-10 साल से चल रहा है, उसके अलावा जो 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर, फिर ये बयान महसूस के प्रोग्राम, इससे पहले जलजले में, सैलाबों में, तो ये मुसलसल मैंने प्रोग्राम किए। तो मुझे अच्छी खुशी ये हुई कि जो सबसे बेस्ट लाइव मेरा प्रोग्राम बना वो 2005 में मैंने आज से 21 साल पहले खैबर टीवी के लिए किया था, गुल ज़माना खौरी, जिसमें हमारे ये अनसंग हीरोज, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसको मैंने उठा के 1-1 घंटा प्रोग्राम किया उनके ऊपर। अभी वो बहुत सारे उसमें मतलब है कि फोत हो चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा इस प्राइड आवाम आपको और आपके काम को बहुत पसंद करते हैं। आपका बुनियादी ताल्लुक कहाँ से है, और फिर आप टीवी की तरफ क्यों आए? बुनियादी ताल्लुक सवाबी से है, जो प्रॉपर सवाबी है, उसी से ताल्लुक है। मैट्रिक मैंने सवाबी से किया, मैं टाट पे पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इससे बड़ा फख्र है। वालिद मेरा स्कूल टीचर था, फिर मैं इस्लामिया कॉलेज आया, वहां से मैंने FSC की, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद उन्हीं जमानों में, ये 82, 83 में मैं टीवी वैसे आता जाता था, मैं शौक हुआ। फिर मेरे एक दोस्त थे अलम ज़ेवामिर साहब, उसने कहा यार जमशेद एक प्रोग्राम करें, मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। उस वक्त थोड़े से स्मार्ट थे, तो कहते यार ये, तो उसी से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं PTV में गया, उस वक्त तो ये नहीं थे ना, ये सोशल मीडिया तो 2000 के बाद आया, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। फिर ये पाकिस्तान टेलीविजन की सिर्फ जुबली थी, वो मैंने फिर की 89 में। बड़े बड़े लोग, तारिक अजीज साहब, कंवल नसीर, सलमा बेग, मुस्तनसर हुसैन तारड़, राहत काजमी, सायरा काजमी, ये कुरतुल नेली, ये सारा हम थे, मलिक तरन्नुम, नूरजहां, नाजिया हसन, ये सारे उस जमाने में।
ہم نے بڑا اکٹھے کام کیا بہت زیادہ. تارڑ صاحب کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا, طارق عزیز صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا. تو وہ جو ہے, اور اس کے بعد پر یہ سلسلہ شروع ہوا جب یہ ٹی وی آیا, پھر خیبر ٹی وی کے ساتھ. اس لیے میں رہا کہ خیبر ٹی وی از دی فرسٹ ڈیجیٹل سیٹلائٹ پشتو چینل. دوسرا یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جو ہماری انڈیجنس کلچر, ٹریڈیشن اور ہماری جو روایات ہے اس کو دنیا میں ایک سافٹ امیج پہ لا رہا ہے. اور یہی میرا ایک موٹیو تھا بچپن سے کہ یار کم از کم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا. باقی حکومت نے مجھے تو تقریباً 7 پی ٹی وی ایوارڈ ملے تھے, دوسرا پاکستان کے لیول بار کے ایوارڈ. لیکن یہ چونکہ بڑا ایک ہائیسٹ پریسٹیجیس نیشنل ایوارڈ ہے, پرائڈ آف پرفارمنس, جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. تو انہوں نے, گورنمنٹ نے بڑی مہربانی کی ہے, مجھے کنسیڈر کیا پروونشل گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, اور مل گیا. تو میں اللہ کا بڑا مشکور ہوں. اچھا سر, تو آپ نے اپنے کام سے کیا سیکھا اور کیا نچوڑ؟ دیکھیے مسلسل کام. آج کل لوگ شارٹ کٹ لگاتے ہیں, شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. شارٹ کٹ سے مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. مطلب شارٹ کٹ آپ لگائیں گے 2 دن اپنے پر بلبلے کی طرح غائب ہو جائیں گے. یہ مسلسل محنت ہے. اور اینکرنگ بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. اینکرنگ میں جو ہے نا وہ آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے, چیزیں کرنی پڑتی ہے, کیمروں کے فیس کرنا, لوگوں سے بات چیت. تو یہ سارا پورا ایک مسلسل ایک چیز ہوتی ہے. اس موجودہ صورتحال میں یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دشمن ممالک پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے. محنت کرے, اپنا سکل سوشل میڈیا کے اوپر پراپر جواب دے, لیکن دلیل کے ساتھ جواب دے. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا لاجک کے ساتھ جو ہے انشن بات چیت. آپ دیکھیں مجھے آپ کہیں نہیں دیکھیں, جی کہیں آپ مجھے سوشل میڈیا پہ میں آپ کو نظر آؤں گا, میں کہیں اگر اخبار میں آ جاتا ہے وہ بھی ریلیونٹ ہو گیا تو وہ مزہ نہیں کرتا. ہمارے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, نوجوانوں کو چاہیے. میں 40 سال پہلے یہی عام سا بندہ تھا, محنت کی ادھر تک آ گئی. اس لیے چاہیے کہ یہ محنت کرے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, ہر بندے کو یہ موبائل اویلیبل ہے, جائے اپنا ریسرچ کرے, تحقیق کرے, اپنے آپ کو مضبوط کرے. اسی میں آپ کی بھی ترقی ہے اور قوم کی بھی ترقی ہے. لیکن اگر آپ اس حوالے سے اگر آپ باہر جائیں اور آپ مہاجر بنے تو باہر کام بھی کر لیں گے, پیسہ بھی بہت کمائیں گے, لیکن اس ملک میں آپ کا نام نہیں ہوگا. تو اس ملک کے آپ قرضدار رہیں گے. تو یہ قرضہ چکانا چاہیے.